جمعہ کی نماز عصر کے بعد باپ بیٹے کا معمول تھا کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے، بازار کے وسط میں سڑک کنارے کھڑے ہو جاتے، آتے جاتے لوگوں میں اسلامی لٹریچر تقسیم کرتے۔ باپ مقامی مسجد میں خطیب ہیں، ان کا 11 سالہ بیٹا گزشتہ کئی سالوں سے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا۔ ایمسٹرڈم ہالینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یورپ کا یہ چھوٹا سا ملک بے حد خوبصورت ہے۔ یہاں بے حد اور بے حساب پھول پیدا ہوتے ہیں، بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں، اس لیے یہاں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ دودھ کی پیداوار اور اس کی پروڈکٹ کے اعتبار سے یہ ملک بڑا مشہور ہے۔ کتنی مشہور زمانہ کمپنیاں یہاں سے خشک دودھ دنیا بھر میں سپلائی کرتی ہیں۔ اس روز موسم بڑا ہی خراب تھا، صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، یخ بستہ سردی کے ساتھ ساتھ وقفے سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ جمعے کا دن تھا اور معمول کے مطابق باپ بیٹے کو لٹریچر تقسیم کرنا تھا۔ والد تھوڑی ہی دیر پہلے مسجد سے گھر پہنچے تھے، انہیں قدرے تھکاوٹ بھی تھی۔ بیٹے نے خوب گرم کپڑے پہنے اور اپنے والد صاحب سے کہنے لگا، ابا جان چلیے لٹریچر تقسیم کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ باپ نے کہا، مگر بیٹے آج تو موسم بڑا خراب ہے، سردی کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میں تو تیار ہو گیا ہوں، بارش ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے، یہاں تو بارش کا ہونا معمول کی بات ہے۔ بیٹے نے یہ جواب دیا تو باپ نے کہا کہ بیٹے موسم کا تیور آج ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج گھر پر ہی رہیں۔ والد نے جواب دیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ تو خوب جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان کو بچانا چاہیے، انہیں جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ نامی کتاب پڑھ کر کتنے ہی لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ والد کہنے لگا، بیٹے آج میرا اس موسم میں باہر جانے کا قطعاً ارادہ نہیں ہے، کسی اور دن پروگرام بنا لیں گے۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میں اکیلا ہی ان کتابوں کو تقسیم کر کے آؤں؟ بیٹے نے اجازت طلب نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ والد تھوڑی دیر تردد کا شکار ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ میرے خیال میں تمہارے اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کا نام لے کر تم بے شک آج اکیلے ہی چلے جاؤ، لوگوں میں کتابیں تقسیم کر کے آؤ۔ والد نے بیٹے کو روڈ ٹو پیراڈائز یعنی جنت کا راستہ نامی کچھ کتابیں پکڑائیں اور اسے فی امان اللہ کہہ کر الوداع کہہ دیا۔ ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اس ننھے داعی کی عمر صرف 11 سال ہے، اسے بچپن ہی سے اسلام سے شدید محبت ہے اور وہ نہایت شوق سے دین کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ ننھا داعی گھر سے نکلتا ہے، اس کا رخ بازار کی طرف ہے جہاں وہ کافی عرصے سے لٹریچر تقسیم کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب وہ بازار میں اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہے، وہ اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، انہیں روکتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، مسکراتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ یہ دیکھیے سر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ وہ انہیں کتاب پیش کرتا، ان سے کہتا کہ جناب یہ فری ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ان میں کچھ لوگ اس ننھے لڑکے سے کتاب لے لیتے ہیں اور کچھ شانیں اچکا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں تقسیم کرنے کے بعد اب اس کا رخ قریبی محلے کی طرف ہے، وہ بعض گھروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو مسکراتے ہوئے اسے کتاب کا تحفہ پیش کرتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، مگر وہ ان چیزوں سے بے پرواہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ سوچ میں تھا کہ یہ آخری کتاب کسے دی جائے۔ اس نے گلی میں آنے جانے والے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہیں کتاب دینے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے تھینک یو کہہ کر انکار کر دیا اور آگے چل دیے۔ گلی میں ایک جگہ جہاں بہت سارے گھر ایک ہی ڈیزائن کے بنے ہوئے تھے، وہ ان میں سے ایک گھر کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے دروازے پر جا کر گھنٹی بجاتا ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا، اس نے بار بار گھنٹی بجائی مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، یہ اس کے طریقہ کار کے خلاف تھا کہ وہ کسی کے دروازے کو اس طرح بجائے، مگر آج اس نے دروازے کو زور سے بجانا شروع کر دیا، زور سے کہا
کہ کوئی اندر ہے تو دروازہ کھولو۔ اندر بدستور مکمل خاموشی تھی۔ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس نے کچھ سوچا اور آخری بار اپنی انگلی گھنٹی پر رکھ دی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ آخرکار اسے اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد آہستگی سے دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون چہرے پر شدید رنج و غم کے آثار لیے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ہاں میرے بیٹے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ننھے دائی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہایت ہی معزز خاتون، اگر میں نے آپ کو بے وقت تنگ کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ میں کچھ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، میرے پاس یہ آخری کتاب بچی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کتاب میں کیا ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، مگر اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو آپ کے حقیقی رب کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی۔ اسے پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنے رب، اپنے خالق کے حقیقی اور مالک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کتاب وصول کی، بچے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ننھے دائی کا آج کے لیے مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کو جتنی کتابیں تقسیم کرنا تھیں وہ کر چکا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کی طرف تھا۔ یوں بھی شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہفتے کے ایام جلد ہی گزر گئے۔ آج ایک بار پھر جمعے کا دن ہے۔ باپ بیٹا حسب معمول جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہے۔ ننھے دائی کے والد نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز پڑھانے کے بعد حسب معمول حاضرین سے کہا کہ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو یا کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو اسے برسر عام ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ اٹھ کر بیان کر سکتا ہے۔ حاضرین میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ لگتا ہے کہ آج کسی کے پاس کوئی خاص سوال نہیں ہے۔ اچانک پچھلی صفوں پر بیٹھی ہوئی خاتون میں سے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے۔ وہ قدر بلند آواز میں کہنا شروع کرتی ہے کہ خواتین و حضرات، آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہی آج سے پہلے میں کبھی اس مسجد میں آئی ہوں۔ میں تو گزشتہ جمعے تک مسلمان بھی نہ تھی، بلکہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چند ماہ گزرے، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ گزشتہ جمعے کے روز موسم غیر معمولی ٹھنڈا تھا، وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اس دنیا اور تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں نہ کر لوں۔ جب میرا خاوند نہیں رہا تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گی؟ بالآخر گزشتہ جمعے کو میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میں بازار گئی، وہاں سے ایک نہایت مضبوط رسی خریدی، سیڑھی پر چڑھ کر چھت کے ایک گارڈر سے رسی کو باندھا، پھر میں نے رسی کے ایک سرے سے پھندا بنا دیا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کرسی کو اپنے قریب کر کے مجھے اس پر پاؤں رکھنا تھا اور گلے میں پھندا ڈال کر کرسی کو ٹھوکر مار دینا تھی۔ اس طرح پھندا میرے گلے میں اٹک جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ جو ہی میں نے گلے میں رسی ڈالی، نیچے سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا ملنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مدتیں گزر گئی ہیں، مجھے کوئی ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھنٹی کو نظر انداز کر دوں اور بس اپنی زندگی تمام کر دوں۔ ادھر گھنٹی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی غیر معمولی طاقت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو دروازے پر کون ہے، لیکن ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ گھنٹی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی دوران کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی زندگی کے اختتام کے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے رسی کو گردن سے اتارا، کرسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، آہستہ آہستہ نچلی منزل کی طرف چل دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک پیارے اور خوبصورت بچے کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔
میں نے آج تک اس عمر کے بچے کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بچہ مجھے کتنا پیارا لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات نہایت پیارے اور دلکش تھے۔ جس انداز سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی وہ قابل فراموش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے معزز اور محترم خاتون، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے اور آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ اس نے جنت میں جانے کا راستہ نامی کتاب میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ اسے اطمینان سے ضرور پڑھیے۔ وہ خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا، مگر میرے دل میں شدید ہلچل پیدا کر گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نچلی منزل پر ہی بیٹھ گئی اور اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے لگی۔ میں کتاب پڑھتی چلی گئی، یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کتاب میرے لیے اور صرف میرے لیے لکھی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی کتاب ختم کی میرے ذہن میں انقلاب آ چکا تھا، مجھے روشنی مل گئی تھی۔ میں اوپر والی منزل میں گئی، چھت سے رسی کھولی اور کرسی کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ معزز حاضرین، میں نہایت سعادت مند اور خوش بخت ہوں کہ میں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا، میں نے فطرت کو پا لیا، میں اب الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت سے نوازا۔ کتاب کے آخری صفحے پر اس مرکز کا ایڈریس دیا ہوا تھا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں، خصوصاً اس ننھے سے داعی کا جو میرے پاس نہایت ہی مناسب وقت پر آیا۔ بس یہ چند لمحوں کی بات تھی، اگر وہ نہ آتا تو میں جہنم کا ایندھن بننے والی تھی۔ لوگ حیران اور ششدر ہو کر بڑھیا کی بات سن رہے تھے۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں شاید ہی کوئی آنکھ ہو جس میں آنسو نہ چھلک رہے ہوں۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ امام مسجد ممبر سے نیچے اترے، سامنے والی صف میں ان کا ننھا دائی بیٹا بیٹھا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے بازو میں لیا، سینے سے لگایا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے، تم صحیح معنوں میں ننھے دائی اور مجاہد ہو۔ مسجد میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ کاش اس کا بیٹا بھی اس قسم کا دائی بنے۔ دوستو، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔